کیا سفر منحوس ہے؟ کیا سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا سفر میں کاروبار اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کوئی شخص بھی منحوس ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، دس از سید نہال شاہ۔ آج اسی پہ بات کریں گے کہ لوگ بولتے ہیں سفر کے اندر شادی نہیں کرو برباد ہو جائے گی، کوئی کاروبار اسٹارٹ نہیں کرو بند ہو جائے گا، اور کچھ تو ایسی بدشگونیاں بھی لیتے ہیں کہ صبح میں کسی شخص کو دیکھ لیا، اب اس کو بولیں گے آج تو تیرا شکل دیکھ لیا، آج میرا پورا دن منحوس سے آئے گا۔ چلو میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں جس سے آپ ڈیسائیڈ کرنا کہ کوئی شخص بھی منحوس ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل کی طرف شکار کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کی فصیلوں کے قریب پہنچا تو اس نے سامنے سے ایک آنکھ والے شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنی شان میں بڑی شوق سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو بڑے غصے کے اندر چلایا، اوف، یہ تو بہت بڑی بدشگونی ہے۔ کیا اس منحوس کو پتہ نہیں کہ جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں؟ پھر وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس شخص کو باندھ دو، اس کی سزا ہم واپسی میں تجویز کریں گے۔ فوراً اس کے سپاہیوں نے اس شخص کو رسیوں سے باندھ دیا، پھر وہ شکار کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن بادشاہ کا شکار اس کی خدشات کے برعکس ہوا، وہ بہت خوب شکار کیا اس نے۔ اس کا وزیر پرندے اور جانوروں کو گنتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آج تو کیا خوب شکار ہوا ہے، پہلے سے زیادہ شکار کیا آپ نے۔ پھر جب وہ واپسی شکار کر کے لوٹے تو اس شخص کو وہیں رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ بادشاہ کی سواری کے پیچھے اس کے جانوروں کی اور شکاروں کی سواری لدی ہوئی بھری ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے سپاہی بہت خوش چلے آ رہے تھے۔ وہ شخص جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا وہ اس بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا زوردار آواز میں، کہیے بادشاہ سلامت، میں منحوس ہوں یا آپ؟ جیسے ہی اس کے سپاہیوں نے یہ سنا تو اس کے سر پہ تلواریں تان دی۔ پھر وہ شخص بلا خوف دوبارہ مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، میں منحوس ہوں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو کڑکتی دھوپ کے اندر پورا دن جلتا رہا رسیوں میں بند کر، جبکہ آپ نے مجھے دیکھا تو پورا آپ کا شکار بھی بہت زیادہ اعلیٰ ہوا اور بہت خوب شکار کیا آپ نے۔ بس یہ اس شخص کا کہنا تھا کہ بادشاہ خوب شرمندہ ہوا اور نادم ہوتے ہوئے اس شخص کو آزاد کر دیا اور بہت سا مال بھی دیا، کیونکہ بادشاہ کے سمجھ میں آ گئی تھی کہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس اسٹوری سے آپ کے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، اور اسلام میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں کہ کوئی جگہ، کوئی منتھ یا کوئی ایریا یا کوئی شخص منحوس ہو۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، یعنی نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ کوئی سفر کوئی چیز ہے اور نہ ہی الو کوئی چیز ہے۔ یہاں پہ لا سفرہ کہہ کر بتا دیا ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس مہینے کے اندر لوگ عجیب عجیب بدشگونیاں لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر آپ کاروبار نہیں کریں کہ برباد ہو جائے گا، اسٹارٹ نہیں کریں، شادی نہیں کریں، وہ بھی نہیں چلے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ عجیب عجیب بدشگونیاں لیتے ہیں، جیسے کہ اگر کسی کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو اب وہ بدشگونی لے گا کہ آگے نہیں جاؤ ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ گھر میں خالی کینچی چلا لو تو اس میں کہیں گے لڑائی ہوگی۔ اگر چھت پہ تمہارے گھر کی جیسے کتا یا بلی آ کے رو رہی ہے، بول رہی ہے، تو اب اس میں کہیں گے کہ اب کیا نام ہے، اس گھر کے اندر یا آس پاس کے اندر کوئی فوت ہوگی، جبکہ اسلام میں بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی، آپ کے دماغ میں بھی ایسی بدشگونیاں آتی ہیں تو اسے فوراً جھڑک دیں، اسے دماغ میں نہ بٹھائیں۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ۔